حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے انتہا درجہ کا بغض رکھتے تھے۔ اتنا حسد ان کے دل میں تھا، وہ یہ کہتے تھے اگر قریش کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تب بھی مسلمان نہیں ہوں۔ غزوہ احد بدر کے بعد یہ آدمی حبشہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان کے ہاں یہ تحائف لے کر پیش ہوتے ہیں، ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ مسلمان تھا۔ اس کے دل میں بس نفرت تھی، لیکن اس مجلس میں جب اسلام کی اور اسلام کے ماننے والوں کی اور اسلام کے بانی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنا کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ یہ پہلا عمر بن عاص وہ صحابی رسول ہے جس نے صحابی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ نجاشی حضور کے زمانہ میں مسلمان تو ہو گیا تھا، لیکن حضور کی زیارت نہیں کی۔ زیارت نہ کرنے کی وجہ سے وہ نجاشی تابعی رہا، صحابی نہ بن سکا۔ عمر بن عاص نے نجاشی تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب دل میں یہ شوق ہے کہ میں کب وہ ٹائم آئے، کب وہ وقت آئے اور یہ اتنا لمبا سفر کتنی جلدی طے ہو جائے کہ میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوں اور سرکار کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھا دیا۔ سیدنا عمر بن عاص آتے ہیں، راستے میں خالد بن ولید بھی مل جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ بھی اسلام کی، مسلمانوں کی، اسلام کے بانی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سن کر ان کے دل میں بھی ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ پھر ایک اور صحابی رسول عثمان بن طلحہ وہ مل جاتے ہیں، ان کی بھی یہی کیفیت بن گئی کہ حضور کی زیارت کی جائے، اور کیوں نہ تینوں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کر مشرف با اسلام ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ سیدنا عمر بن عاص حضور کی مجلس میں آتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور خود ہی اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابسط یمینک فلابایعک۔ حضور کی مجلس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبوب اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ فقبضت یدی، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مالک یا عمر، عمر یہ کیا ہے؟ ابھی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ اب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مالک یا عمر، عمر یہ کیا ہے؟
تو سیدنا عمرو بن عاص کو اس موقع پر ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، فقلت، میں نے کہا، اردت ان اشترط، میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں، بماذا تشترط، کیا شرط رکھنا چاہتا ہے؟ سیدنا عمرو بن عاص نے ارشاد فرمایا، کہ محبوب، میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو معاف کروا دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمرو، عمر تو نہیں جانتا، ان الاسلام یہدم من کان قبلہ، جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَهَا، اور جو بندہ ہجرت کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہجرت کی برکت سے بھی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، جو بندہ حج کر لے اللہ سبحانہ و تعالی اس حج کی برکت سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو ایمان لانے کا انداز بڑا نرالا، ایسا انداز کسی صحابی کا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا، سرکار سے فرمایا اپنے ہاتھ کو آگے کیجیے، حضور نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو ناراض ہو جاتا، اور یہ ناراضگی نہ جانے کتنے دن تک ختم نہ ہوتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا، مالک یا عمرو، عمر یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا کہ پہلے خود ہی کہا ہاتھ آگے کیجیے، میں نے ہاتھ آگے کیا، تو نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ محبوب، میں آپ سے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شرط کیا ہے؟ بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائی کہ عمر تو نہیں جانتا کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے اسلام کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس نے چوری کی، چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، جو بھی گناہ اس سے سرزد ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالی ان سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ ہجرت کر لے، ہجرت کرنے کی برکت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن عاص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، اسلام بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ہجرت بھی کر لی۔ تیسری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کر لے، حج کرنے کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اس آیت کو سب یاد کریں اور اس کا ترجمہ اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کی توفیق مل جائے تو نیکی کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وضو کیا، صرف وضو کیا، وضو کی برکت سے ابھی نماز نہیں پڑھی، اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر کچھ گناہ رہ گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے
گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دن کے سروں میں نماز کو قائم کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہ نماز اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کسی بندہ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور اللہ پاک کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ صحیح بخاری شریف میں دیکھیں کتنا بڑا گناہ اس صحابی سے ہوا کہ ایک غیر عورت کو جو ہے نا بوسہ دے دیا، غیر عورت کے ساتھ یہ برا عمل کیا، اپنے اس برے عمل کو چھپایا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کر دیا کہ حضور مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک صحابی نے کسی غیر عورت کو ٹچ کر دیا، فاخبرتہ، اب اس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کر دی، دل میں نہیں رکھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ اب معافی کی طلب اس کے دل میں بیدار ہوئی کہ معافی ہونی چاہیے، اپنے گناہ پر وہ شرمندہ ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، فوری طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اب وہ صحابی کہنے لگا کہ حضور الہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اعزاز، اکرام، انعام صرف میری ذات کے لیے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، لجمیع، یہ سب کے لیے ہے۔ یہ قیامت کی صبح تک جتنے مرد و عورت پیدا ہوں ان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے، پھر وہ نماز پڑھ لیں، اس نماز کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔